قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پر کیا ہے؟ من النبیین، ان میں سے نبی ہیں، والصدیقین، اور صدیق ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب بندے ہیں۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کی صحبت عطا فرمائے گا، ان کی سنگت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، فرمایا ان لوگوں کی دوستی کتنی پیاری دوستی ہے، ان لوگوں کی سنگت، ان لوگوں کا تعلق، ان لوگوں کی نسبت، یہ کتنی پیاری نسبت ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں گفتگو ہم نے کرنی تھی اولیاء کاملین کی صحبت اور ان کی سنگت کی برکتیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ اپنا ذوق ہے، ان کا ماننا ہے کہ جب قرآن ہے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے، کسی رہنما کی، سب سے بڑا رہنما تو قرآن ہے، سب سے بڑا رہبر تو قرآن ہے، جب قرآن موجود ہے اب اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، صراط مستقیم پر چلیں، اپنی منزل پر پہنچ جائیں، اللہ کا قرب لے لیں۔ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ ذہن ہے، یہ سوچ ہے ان کی کہ جب قرآن موجود ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، فرمایا کتنے ایسے ہیں جو اس قرآن کو پڑھنے سے گمراہ ہو گئے، اور کتنے ایسے ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، بندہ مومن کو منزل تک پہنچانے کے لیے، رستہ دکھانے کے لیے صرف کتابیں نازل نہیں کی، آسمان سے صرف کتابیں نہیں اتری۔ اب کتابیں کتنی اتری ہیں؟ بڑی 4 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ صحائف ہیں بہت زیادہ، 4 کتابیں اتاری ہیں، لیکن نبی اور رسول کتنے اتارے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ صرف کتابوں سے بات نہیں بنتی، بلکہ زندگی میں اگر منزل پر پہنچنا ہے تو کوئی رہنما لینا پڑے گا، کسی کی رہبری میں چلنا پڑے گا، کسی کے قدموں کے نشانوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ جب آپ کسی کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے، کسی کی صحبت ملے گی، کسی کی سنگت ملے گی، پھر منزل بھی ملے گی، راستے بھی ملیں گے، اور عزتیں اور عظمتیں بھی ملیں گی۔ اللہ نے اتنے نبی رسول بھیجے، کس لیے بھیجے؟ لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ کتابیں بھی دی، صحیفے بھی دیے، لیکن ساتھ میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے رہبر بھی بھیجے، رہنما بھی بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے، رستہ بند تھا، اللہ تعالیٰ نے رستہ پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام رستے سے گزرے، قوم کو لے کر منزل پر پہنچ گئے۔ فرعون نے اپنی قوم کو لیا، وہ بھی اس رستے پر چلا۔ جس رستے سے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر منزل پر پہنچے، جس رستے نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو مقام اور منزل تک پہنچایا، اسی رستے نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ پتہ چلا منزل تک راستے نہیں بلکہ رہنما پہنچایا کرتے ہیں۔ اگر منزل تک پہنچنا ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اگر اللہ کے مقرب بننا ہے، اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو راستہ نہیں بلکہ راہبر تلاش کرو۔ جب راہبر ملے گا، راستے خود بخود دریاؤں سے بھی نکل جایا کرتے ہیں۔ رادے رادے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں رادے، رادے رادے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں رادے، بن مرشد تینو راہ نہیں ملنا، رول مرسے وچ رادے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس رہنما تھا، رہبر تھا، اللہ کے نبی تھے، وہ نقش قدم پر چلے، دریا کو عبور کرتے ہوئے مقام پر پہنچ گئے۔ فرعون کی قوم کے پاس رہبر نہیں تھا، رہنما نہیں تھا۔ جب رہبر نہ ہو، رہنما ہو تو منزلیں دور، رستے میں ہی انسان رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی سنگت، اللہ کے صالحین کی، اللہ کے پیاروں کی صحبت، یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ تک لے جاتی ہے۔